قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے امامت کی گفتگو پہ، حدیثیں بے شمار، یعنی بعض حدیثیں تو وہ ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انجانے میں غلطی سے بخاری اور مسلم میں آ گئی، غلطی سے آ گئی، مثلا ایک حدیث ہر کتاب میں آ گئی سرکار کی، میرے بعد 12 امام ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے، لیکن چونکہ لفظ قریش آیا تھا تو سب نے، مسلم نے بھی، انہوں نے بھی کہ اس میں آل محمد کا نام نہیں ہے، یہ لکھ لو، کچھ نہیں سمجھ رہے آپ، تقریر کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ لفظ قریش جب آ جائے تو گویا پورے مکے مدینے والے اس میں آ گئے، تو ایسی حدیث فوراً راوی لے لیتا ہے کتاب لکھنے والا، اس میں خطرہ نہیں ہے لکھ لو، حالانکہ اس میں سب سے بڑا خطرہ تھا۔ دیکھیں یہی تو ذہانت، یہیں پہ تو پیغمبر نے اپنی امت کی ذہانت آزمائی، یہ جو ابھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو کیوں افسوس ہے، تو یہ آپ کی ذہانت کا مسئلہ ہے، یہ ذہانت سمجھ لیجیے بھائی، یہ آپ کی ذہانت ہے جو آپ نے علی کو مان لیا، اس کا تعلق عقل سے ہے، عقل سے، اور سمجھا دوں تو پھر آگے بڑھو، تقریر رکتی ہے۔ کسی نے پوچھا امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ کہ کیا وجہ تھی ساری امت علی پر اکٹھا کیوں نہیں ہو گئی اور سب نے مل کے مان کیوں نہیں لیا مولا علی؟ آپ نے فرمایا ناممکن تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رابی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عقلیں الگ الگ تھیں، جس کی جیسی عقل ہوتی ہے وہ ویسا دوست پسند کرتا ہے۔ اب سمجھ گیا؟ اب آپ اپنی عقل کو پرکھ لیجئے کہ آپ نے مولا علی کو مانا تو اس کے معنی آپ کی عقل کا امتحان وہاں ہو چکا، آپ گواہی دے چکے تھے تو وہاں بھی آپ کی عقل کام کر رہی تھی، وہ جہاں عقل اول کی دنیا ہے وہاں کی بات ہو رہی، تو پھر یہاں بھی آپ نے اقرار کیا، یہی ذہانت ہے۔ ذہانت یہ ہے کہ ایسے کو پسند کیا جائے جس میں پھنسنے کا امکان نہ ہو۔ کس طرح مولا علی نے سمجھا دیا؟ اس نے کہا کہ بھئی رب ہے، آپ نے فرمایا ہے، اور تجھے بھی ماننا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا۔ کہا تو دیکھ میں تجھے بتا دوں کہ میں فائدے میں ہوں یا تو؟ کیسے سمجھائے مولا علی؟ کہا دیکھ ماننا جو ہے وہ فائدہ ہے، انکار میں نقصان ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا فرض کر کہ تو اور ہم دونوں قیامت میں پہنچے، محشر میں، جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا اللہ ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی نہیں، تو اب تو نہیں مانتا تھا اللہ کو، تو فائدے میں رہا، ہے ہی نہیں، صحیح تو نہیں مانتا تھا، نہیں ہے، میں نے مان لیا تھا لیکن نہیں ہے، لیکن میرا کوئی نقصان نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اب سن ہم بھی پہنچے اور تو بھی پہنچا، پتہ چلا رب ہے، تو میں تو مانتا ہی تھا، میں فائدے میں رہا، تو نہیں مانتا تھا، اب تو گیا جہنم میں۔ ماننے میں فائدہ، نہ ماننے میں نقصان۔ جو لوگ بحث کر رہے ہیں علی ولی اللہ پر وہ بیوقوفی کر رہے ہیں، وہاں محشر میں پتہ چلے گا ہے کہ نہیں۔ اچھا تو سنیے بھائی، نماز تو سب کو پڑھنی ہے امام کے پیچھے، پہلا دن جب ہوگا تو پہلی نماز پڑھیں گے نا، جب عیسیٰ پڑھیں گے تو آپ نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ جو لوگ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی پہنچے، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی پہنچے۔ فرض کیجئے معاذ اللہ امام مہدی نے جب نماز پڑھائی تو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا،
تو وہ لوگ خوش ہو گئے جو نہیں پڑھتے تھے. دیکھا ہم اسی لیے نہیں پڑھتے تھے, امام نے بھی نہیں پڑھا. اب جو پڑھتے تھے وہ بھی فائدے میں رہے, اس لیے کہ ان سے امام یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم علی کا نام کیوں لیتے تھے. بارگاہ پہلے پہ تنقید نہیں کر سکتا ورنہ وہ امام نہیں ہے. اب اس کا دوسرا رخ, نماز ہوئی, امام نے تشہد میں پڑھا علی ولی اللہ. اب جو نہیں پڑھتے تھے وہ بتائیے جماعت سے بھاگیں گے یا بیٹھے رہیں گے؟ اور جو پڑھتے تھے وہ مزے میں رہے, وہ دیکھیں گے. دیکھا یہی کہتے تھے. تو بھائی امام وہی نے تو یہ کہا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں علی کے بغیر, تو خود امام علی کے بغیر نماز کیسے پڑھا دیں گے؟ اور امام تو آ ہی رہے ہیں شہادت کے لیے, شہادت کے لیے آ رہے ہیں. کوئی ہم کو یہ سمجھا دے کہ امام مہدی تشہد میں علی ولی اللہ نہیں کہتے, ہم اسی دن مان لیں گے. یہ بات ہم اسی دن مان. کسی میں ہمت ہے تو یہ لکھ دے کتاب میں, امام تو نماز پڑھتے ہیں نا, تو کون سی پڑھتے ہیں, کون سی پڑھتے ہیں. تو کیا امام تشہد میں علی ولی اللہ نہیں کہتے ہوں گے؟ نہیں, ان پہ واجب ہے کہنا, انہیں بار بار شہادت اور گواہی دینا ہے علی ولی اللہ کی. مہدی کہتے ہی اسے ہیں جو ولایت علی کی گواہی کے لیے آئے. وہ تو روکے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہی آ کے گواہی دیں گے اور سب کو سمجھائیں گے اور سب کا دماغ صحیح کریں گے. سارا مسئلہ ولایت علی کا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام کیوں ہیں غیب میں, اور آنے کے بعد کام کیا ہے ان کا, اور کس بات پہ جنگ ہوگی, کس بات پر فتوحات ہوگی, عدل کیسے قائم ہوگا, عدل کیسے قائم ہوگا. عدل امامت کے ذریعے قائم ہوگا. امامت کا پہلا امام علی ہے. جملہ سن لیجئے کہ امام نے فرمایا, پوچھا راوی نے کہ آپ لوگوں کو کس شرط پر امامت ملتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم کو معرفت زہرا پر امامت ملتی ہے. اگر معرفت زہرا نہ ہو تو وہ امام نہیں ہو سکتا. تو جب ولایت فاطمہ اتنی ہے تو ولایت علی, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سمجھایا. تو یہ حدیث سادہ سی حدیث تھی کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. جلدی سے امام بخاری نے لکھ لی, استخارہ آ گیا ان کا قریش کی وجہ سے. پھر مسلم نے بھی لکھی, ترمذی نے بھی لکھی, پھر سب نے لکھی, لکھتے چلے گئے. اب لکھنا تو آسان تھا کہ بھئی تو سادی حدیث ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں. 12 ہوں گے اور سب قریش میں سے ہوں گے, قریش میں سے ہوں گے. اب جب مسئلہ یہ آیا, وقت گزر گیا, 700 سال تو ہو گئے امام بخاری کو لکھے ہوئے, تو ان 700 برسوں میں یہ بحث ہوئی کہ وہ 12 ہیں کہاں. بھئی ہوں گے تو اب تلاش شروع ہوئی, اور اسی وقت سے تلاش شروع ہو گئی تھی. بھئی یہ حدیث تو ہے, تو پھر وہ 12 کہاں ہے, 12 کی تعداد پوری کرو. تو اب تاریخ نے 12 لکھنا شروع کیا. ایک نے لکھا, دوسرے نے کہا نہیں آپ نے غلط لکھا, یہ ہے 12. پھر چوتھا ہوتا, اس نے کہا نہیں آپ نے غلط لکھا, ایسا نہیں, ایسا ہوتا کیا تھا. دیکھیے 12 میں ہوتا یہ تھا کہ سیدھے 4 تو آ گئے, پھر 5 میں ذرا سا کچھ گڑبڑ ہوا, 6 پہ آگے ایک دوسرے سے سب یزید آ گیا 6 پہ. یہ سب ہے قریش, بنی عباس بھی قریش, بنی امیہ بھی قریش, اور آئے یہی لوگ. تو انہوں نے کہا جو حاکم ہے وہی امام ہے. نظریہ یہ بنایا گیا جو حکومت تخت پہ بیٹھے وہ امام. تو جتنے لوگ تخت پہ بیٹھے تھے ان کو ترتیب دیا گیا 1 2 3 4 5
چھ پہ آ کے یزید آ جاتا تھا، چھٹے پر یزید آ جاتا تھا، تو بعد نے کہا کہ یہ کو نکالنا پڑے گا، تو چھٹا کوئی اور بنانا پڑے گا، پھر 7ویں پہ مروان آ گیا، 8ویں پہ پھر عبد الملک بن مروان آ گیا، اب بڑھتی جا رہی یہاں تک کہ 12 بنائے، لیکن ہر ایک کی ترتیب بدل گئی، اس لیے کہ ایک کوئی نکال کے دوسرے کو بھرتی کرتا تھا، جو جس کے پسند کا ہوتا تھا اس کا نام ہٹایا نہیں، آپ نے غلطی کا اس کو ہٹائیے، اس کو ڈالیے۔ 700 سال سے یہی ہو رہا ہے، یہ صرف 12 پہ ہو رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ نے یہ حدیث بھی تھی جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی کہ 12واں جو ہوگا وہ مہدی ہوگا، تو 11 تو اپنے بناتے تھے قریش میں سے، 12واں اس میں لکھتے تھے مہدی، تو ٹاٹ میں مخمل کا پیون کیسے لگے گا، اس لیے کہ ترتیب بن نہیں پاتی تھی، تو 12واں اللہ والا ڈالتے تھے، 11 اپنے ڈالتے تھے۔ اب یہ حدیث دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں پیغمبر کی ہر حدیث جو ہے وہ معجزہ ہے، وہ قریش والی حدیث بھی معجزہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کے بعد والی حدیث نہیں ڈھونڈی، یا ڈھونڈی ہوگی اس کو نظر انداز کر دیا، حدیث سے حدیث جڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث فرمائی تھی کہ 12 ہوں گے، 12 قریش میں سے ہوں گے، اور پھر یہ فرمایا تھا وہ سب بنی ہاشم ہوں گے، توجہ رکھیے گا، وہ سب بنی ہاشم ہوں گے، اور پھر یہ فرمایا تھا وہ سب بنی عبد المطلب ہوں گے، اور پھر یہ فرمایا تھا وہ سب بنی ابو طالب ہوں گے۔ یہاں پہ آ کے شرط ہے کہ 12 کو ابو طالب کا فرزند ہونا چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ حدیث آئی کہ 12واں جو ہوگا وہ مہدی ہوگا، تو مہدی کوئی بھی بن جاتا، اب ایک قریش میں سے مہدی بھی ایک خلیفہ بنی عباس میں ہوا، عادی اور مہدی دونوں خلیفہ موجود ہیں، تو اس مہدی کا نام ڈال دیتے، نہیں، اس حدیث کے ساتھ ایک اور ٹکڑا سرکار نے بڑھا دیا کہ مہدی جو ہوگا میری نسل میں ہوگا۔ چلیے تو وہ کہتے بھائی کہ یہ بھی نسل میں ہے، بہت سے لوگ نسل میں بن جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اس کی بھی گنجائش نے رکھی، شرط کیا لگائی؟ سب سے کڑی شرط یہ لگائی کہ مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، میری بیٹی کا بیٹا ہوگا۔ تو آج تک نقلی مہدی نہیں بن پا رہا، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا پوتا ہو۔ تو یہ سرکار کی حدیثیں جو ہیں یہ سب معجزہ ہیں، اور اسی سلسلے میں امام کی حدیثوں کے سلسلے میں جتنی امامت کے بارے میں آپ نے فرمائی، اس میں یہ حدیث بھی ہے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس میں کسی کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن یہ حدیث معجزہ بنی ہوئی ہے کہ جتنے عہد گزر چکے اس عہد کے مورخین یہ تو بتاتے ہیں اس دور کا امام کون تھا، آیا جاہلیت کی موت سے لوگ بچ گئے یا نہیں بچ گئے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ کہاں پر کیا مسئلہ درپیش ہوا۔ مسئلہ دیکھیں، سرکار کی حدیث معجزہ، ہر حدیث معجزہ۔ اگر میں صرف یہ پڑھنا شروع کروں کہ سرکار کی ہر حدیث معجزہ کیسے ہے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جاہلیت کی موت یعنی جہنم گیا، اب اس کا بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ اسے کسی طرح معاف کر دے گا، نہیں، معاف نہیں ہو، اور سب نے یہ حدیث لکھی جاہلیت والی۔ تو اب جناب عالی آپ دیکھیے کہ بیچارے بھولے بھالے لوگ، کیسی امتیں، کچھ تو نادان ہوتے ہیں، کچھ کو وہ نادان بنا دیتا ہے شیطان، گمراہ کر دیتا ہے، ورغلا دیتا ہے، تو لوگ کہ ہاں معاف کر دیجئے، بیچارے سیدھے لوگ تھے، شیطان نے بہکا لیا۔ تو اسی دن کے لیے ایک ایک لمحے کے لیے حدیث کہی سرکار نے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ یہ حدیثیں کاہے کشکورے میں سنت کانفرنس ہو رہی ہے، حدیثیں ہی تو سنت ہیں۔ سنت کس کا نام ہے بتائیے؟ ہمارے بچپن میں تو جو تھا وہ تو تھا، ہم کیا بتائیں آپ کو، ہمارے یہاں تو کارڈ چھپتے تھے فلانے بچے کی سنت ہے، یہاں آگے پتہ چلا سنت کا جلسہ ہو رہا ہے۔
بلکہ ٹی وی کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ صاحب اسلامی بہنوں کا سنت بھرا اجتماع، سنتوں بھرا اجتماع. تو میرے سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ بھئی کہاں رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور سنت. کوئی حدیث ہی نہیں ہے ایسی، نہیں کہا رسول اللہ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر حدیث معجزہ ہے. اگر آپ یہ حدیث کہتے ہیں تو یہ معجزہ نہیں بن رہی ہے کہ قرآن اور سنت چھوڑا. ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ دو چیزیں ایک طرح کی نہیں چھوڑی جاتی. نہیں سمجھے آپ؟ قرآن ہی تو سرکار کی سنت ہے، سب اس میں لکھا ہے، تو الگ سے سنت کا کیا بتانا ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ بچپن سے سن رہے ہیں اسوہ حسنہ، تو اسوہ حسنہ تو قرآن میں ہے. لفظ اسوہ حسنہ قرآن میں ہے، مولانا پوچھی آیت ہے. تو جب اسوہ حسنہ اس میں لکھا ہوا ہے، سرکار کا سونا، جاگنا، اٹھنا، کپڑا اوڑھنا، چادر گوش پہ ڈالنا، چلنے پھرنے، ہر ادا کو اللہ نے اس میں ہر سنت کو محفوظ کیا ہے. نمازیں کیسے پڑھتے تھے، پیر کیسے سوج جاتے تھے، حجرہ کیسا تھا، چادر کیسے تھی، پردہ کیسے پڑا تھا، فلاں مقام کیا ہوا، فلاں لڑائی میں کیا ہوا، بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا. ارے کوئی ایسی چیز ہے غدیر میں کیا ہوا کہ کوئی سنت قرآن میں نہیں؟ سب کچھ تو قرآن میں ہے. پھر الگ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی سنت چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. نہیں سمجھا؟ دو بے جان چیزیں ایک ساتھ نہیں چھوڑی جاتی. اگر ایک خاموش ہے تو دوسری بولتی ہوئی جاندار ہو. اگر قرآن خاموش تھا تو اہل بیت بول رہے تھے، اس لیے چھوڑا کہ تم اس کو پڑھو گے، اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ان سے پوچھنا. سنت تو خود ہی خاموش ہے، بولے گی کہاں؟ سمجھ رہے نا؟ تو ہر حدیث سرکار کی معجزہ ہے، ہر حدیث سرکار کی معجزہ ہے. جس نے اپنے زمانے کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اب ظاہر جو بھولے بھالے نادان لوگ تھے نہیں سمجھے ہوں گے حدیث، کیا سمجھے ہوں گے؟ اور انہوں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ بھئی 12 ہوں گے میرے بعد اور قریش میں سے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ قریش ہیں، قریشی، اور یہ بھی قریشی، اور یہ بھی قریشی، اور علی بھی قریشی. علی بھی قریش تھے، قریش میں سے علی بھی تھے. سارے قبیلے اپنے دعوے دار تھے کہ ہم سب قریش ہیں. جو مکے میں رہتے تھے ہم قریش ہیں. چونکہ جناب قصی کا خطاب تھا قریش، تو جو شاخ ہے اس میں سے نکلی. انہوں نے کہا ہم سب قریش ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چاہے علی کو مانو یا کسی اور کو مانو. اب توجہ رکھیے گا، پہلے امام علی. پوچھا گیا بھئی علی کو پہلا امام کیوں نہیں مانا؟ ان کا کہ ہم کیا کریں، اسی طرح کے دوسرے تھے ان کو مان لیا، اسی طرح کے کچھ اور تھے اور مان لیا. ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے مان لیا، تو اچھی بات ہے مان لیا. پھر اس کے بعد دوسرے امام ہمارے امام حسن. پھر ان کا دور آ گیا، بھائی آپ نے مانا امام حسن کو؟ نہیں، وہ تو ہم نے تو اس کو مان لیا، وہ قریش تھا، اس کو مان لیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارے تیسرے امام امام حسین، آپ نے مانا تیسرا امام حسین؟ نہیں، وہ تو یزید کی بیعت ہو گئی تھی، وہ بھی قریش تھا، تو ہم نے اس کو مان لیا. تو اب 3 امام تو اس طرح امت نے چھوڑ دیے کہ پہلے کو چھوڑا کسی اور کو مانا، دوسرے امام کو چھوڑا کسی اور کو مانا، تیسرے امام کو چھوڑا یزید کو مان لیا. اب سنیے، یہ میں خود نہیں بتا رہا ہوں، جو کچھ سنا رہا ہوں یہ امام صادق علیہ السلام کا قول سنا رہا ہوں. جس طرح امام نے فرمایا میں آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں. اب امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلا امام جب آیا تو امت نے کسی اور کو مان لیا. کون فرما رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام. جب دوسرے امام کا دور آیا حسن کا تو امت نے کسی اور کو مان لیا. مجبوری تھی، نہیں سمجھ میں آیا. جب تیسرے امام حسین کا دور آیا تو امت نے یزید کو مان لیا، حسین کو چھوڑ دیا.
اب یہ بتاؤ کہ حسین، امام صادق پوچھ رہے ہیں، سب بیٹھا مجمع، امت بیٹھی ہے مدینے میں اور امام پوچھ رہے ہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد یزید مر گیا۔ جب یزید مر گیا تو مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، یزید کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ملا اور تخت خالی پڑا رہا، اور صرف روئے زمین پر ایک ہستی تھی، وہ تھے میرے دادا سید الساجدین۔ بھئی توجہ نہیں کریں، امام کا لفظ معجزہ ہوتا ہے، معصوم کا لفظ، اور مجھے تو اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ پچھلے سال چوتھے امام کی شہادت کے دن یہ پوری حدیث میں نے ٹنڈو جام میں پڑھی، تابوت اٹھنے والا تھا، سندھی جو کہ اردو بہت کم جانتے ہیں بڑا مزہ لے رہے تھے، حالانکہ پنجابی بہت زیادہ اردو جانتے ہیں سندھی سے زیادہ، تو آپ کو بھی ذرا سا ہلنا چاہیے اس پر، امام کے بیان پہ پھر توجہ سے سنیے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ علی جب پہلے امام تھے تو کوئی اور موجود تھا، چلو ہو گئی غلطی، کہ غلطی ہو گئی دوسرے کو مان لیا، جب حسن تھے غلطی ہو گئی کسی اور کو مان لیا، جب حسین تھے ہو گئی غلطی کسی اور کو مان لیا، جب سید سجاد ہوئے زمین پر تھے نہ کوئی بنی امیہ تھا نہ کوئی بنی عباس تھا، تخت خالی پڑا تھا، نہ کوئی خلیفہ تھا نہ کسی کا امام تھا، صرف سید سجاد تھے۔ امام نے فرمایا اس وقت اگر امت سید الساجدین پہ اکٹھا ہو جاتی تو پھر بھی جہنم سے بچ سکتی، ہو جاتا، کوئی فرقہ نہ ہوتا۔ دیکھیے بھٹکتے رہے، ڈھونڈتے رہے کس کو اپنا امام بنائے، لیکن ادھر نہیں آئے۔ اچھا اب ادھر آئے کیا ایسا تھوڑی نظر نہیں رہی ہوگی، آئے لیکن کس ارادے سے آئے؟ اب سنیے، سوائے امام کے پاس انہیں پتا تھا کوئی ہے ہی نہیں، یہی ایک اکیلا ہے اولاد رسول میں، یہی ایک بچہ ہے۔ سب نے آگے کہا کہ موقع اچھا ہے، تخت پہ قبضہ کر لیجئے، آئے تو تخت پہ قبضہ کر لیجئے۔ امام نے بھگا دیا، امام نے ان سب کو بھگا دیا کہ پہلے خدائی نظام کا امام تو مانو، کچھ نہیں سمجھ رہے آپ۔ امامت کا کام ہے کہ پہلے اس نظام کو منوایا جائے جس طرح رسول اللہ منوا گئے ہیں۔ غدیر میں یہ نہیں کہا تھا کہ تخت و تاج دے رہے ہیں علی کو، بس یہ تمہارا مولا ہے، آنکھ بند کر کے مولا ماننا تھا، چاہے وہ تخت پہ بیٹھے یا بوریے پہ۔ کچھ نہیں سمجھے آپ؟ پھر سمجھ لیجئے، ذہانت اسی کے پاس تھی کہ جس نے یہ دیکھا کہ علی بوریے پہ بیٹھے ہیں، باغ کی زمین پہ بیٹھے ہیں، تو وہ بھاگ گیا۔ تخت تو ہے نہیں علی کے پاس، بادشاہ تو ہے نہیں علی، بھاگ گیا۔ نہیں، وہ ذہین تھا جو رک گیا، اس لیے کہ جہاں یہ ہے وہاں تخت ہوگا، اس لیے کہ اس کو دوسری حدیث بھی یاد ہے، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا۔ تو جو رک گیا اس کو پتا ہے حق یہی ہے، تو اسی ذہانت پہ آپ رکے ہیں۔ آپ زمانے کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ علی کو ماننے میں حق ہے۔ یہ حدیث دنیا میں کسی اور کے لیے رسول نے نہیں کہی کہ جہاں وہ ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں وہ ہوگا، یہ صرف علی کے لیے ہے۔ تو جب علی کے لیے ہے تو علی اگر کچی زمین میں باغ میں بیٹھے ہیں تب بھی حق علی کے پاس ہے، اور گھر کے بوریے میں بیٹھے ہیں تو حق علی کے پاس ہے، اور جہاں حق نہیں ہے تو حق نہیں ہے۔ صرف حق کرنے سے حق نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ہو حق۔ ہو حق کے معنی ہنگامہ کرنا، اور صرف حق علی کے ساتھ ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اب یہاں پر سرکار نے ایک حدیث سے دوسری حدیث کو جوڑ دیا۔ جاہلیت کی موت ہو گئی، اس لیے ضروری ہے اب یہ حدیث آ کے آپ کے زمانے پر ایسے واضح ہوتی ہے کہ فریم کر کر کے لگائیے۔ کون سی حدیث؟ یہی والی۔ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اگر تاریخ کے اعتبار سے مان لیا جائے
کہ امام بہت سے ہوئے اور ہوئے، ابھی عرض کرتا ہوں بہت سے ہوئے، آج کہاں؟ یہ سوال صرف دنیا سے آپ کر سکتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ سوال اٹھا سکے کہ اگر سرکار کی حدیث یہ ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو 72 یا 73 فرقے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت سب علم کی موت مر رہے ہیں، ایمان کی موت مر رہے ہیں، یا جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ اس حدیث پر جواب تو دے دیں کہ سب کا امام اس وقت کون ہے؟ سعودی عرب میں ہے، یمن میں ہے، لیبیا میں ہے، لبنان میں ہے، پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، یا امام کعبہ ہے؟ کون ہے؟ پتا تو چلے، اعلان تو ہو کہ اس وقت سب کا امام کون ہے۔ صرف آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارا امام امام مہدی ہے جو غیب میں ہے۔ تو دیکھیں جاہلیت کی موت سے آپ بچ گئے، کتنے آرام سے بچ گئے۔ تو جاہلیت کی موت سے جیسے ہی بچے ویسے ہی سامنے قرآن کی آیت میں آ کے آپ کی مدد کر دی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے قیامت کے دن ہر امت کو اس کے امام کے پیچھے۔ امام آگے، امام کے معنی ہی عربی میں آگے چلنے والا، جو آگے چلے اور امت اس کے پیچھے چلے۔ امام کے کیا معنی؟ امام کے بہت سے معنی ہیں۔ امام کے معنی ہے قیام کرنے والا۔ امام کے کیا معنی؟ جس کے پیچھے مجمع ہو۔ امام کے کیا معنی ہے؟ مزدور دیوار اٹھاتا ہے لیکن راج مستری جو ہے اس کے پاس ڈوری ہوتی ہے، اور ڈوری میں ایک لوہے کی نکیلی چیز بندی ہوتی ہے، جب دیوار اٹھنے لگتی ہے تو ایک ایک اینٹا رکھ کے وہ ڈوری کو لٹکاتا ہے اور نیچے تک دیکھتا ہے کہ بنیاد سے دیوار ٹیڑھی تو نہیں ہوئی، تو وہ ڈوری امام کہلاتی ہے۔ امام نہ ہو تو دین کی عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے اگر حروف کے اعتبار سے دیکھیں تو الف کے کیا معنی؟ الف کے کیا معنی؟ الف کے معنی ہے قیام، یہ آپ نے لکھا الف قیام سیدھے۔ اور میم کے کیا معنی؟ میم کے معنی ہے مجمع، میم یعنی مجمع۔ تو جس لفظ میں الف آ جائے گا ہر وہ لفظ قیام کے معنی ہے، میم جس لفظ میں آ جائے گا اس میں مجمع، بغیر مجمع کے نہیں ہوگا۔ ہے نا مشکل؟ ذرا سا آپ مجھے منہ دیکھ رہے ہیں بھئی، آپ آزمانے کے لیے جو میم کا لفظ ہے وہ دوہرا دیجیے، معنی خود ہی آپ کو معلوم ہے۔ یہ تو میں نے آسان بات بتائی آپ کو، جس لفظ میں میم ہے وہ لفظ دوہرائیے، امت میم آیا، امت مانی مجمع۔ ابھی کوئی لفظ آپ بھائی میم کے لفظ آپ کیا بھولے، آپ سارے دوہرائیے جلدی سے۔ محرم میم آیا مجمع، محرم آیا مجمع ہوا، بڑا مجمع ہوا، جلوس کا مجمع ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقین نہیں آ رہا ہے آپ کو، میم پر یقین نہیں آ رہا۔ محمد حمد کا مجمع، تعریفوں کا مجمع۔ ماں میم آیا، ماں بیٹا بیٹا بیٹی شوہر خاندان ساس سسر ماں بھانجی بھتیجا، بیچ میں ماں مجمع۔ جو لفظ جہاں میم آیا اس میں اجتماع ضروری ہے۔ امام میں 2 میم آئے ہیں اور 2 الف آئے ہیں، دوہرا قیام ہے اور دوہرا مجمع ہے۔ ایک مجمع وہ ہے جو حقیقی مجمع ہے، ایک مجمع وہ ہے جو ایسے ہی پیچھے امام مہدی کے لگ جائے گا، مسلمانوں کے امام آ گئے چلو۔ مجمع تو وہیں لگنا، اس لیے کہ سب کو مجبوری آ جائے گی، جیسی پکارا جائے گا کعبے میں آ گئے۔ اچھا یہ ایک دم سے تھوڑی ہوگا کہ آ گئے، بلکہ فرمایا رسول اللہ نے
کہ جس سال وہ آئیں گے اسی سال شب قدر میں. ابھی تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ شب قدر کب ہے. شب قدر خود ہی غیب میں ہے. تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ شب قدر ہے کیا. تو جب ادراک نہیں ہے تو پتا کیسے؟ اس لیے کہ غیب میں ہے. تو اس دن پہچان بتا دی کہ بھائی کئی راتوں میں لکھا ہے کہ 23 بھی ہو سکتی ہے, 19 بھی ہو سکتی ہے, شب 21 بھی ہو سکتی ہے, شب 27 بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں کیا پتا کون سی ہے شب قدر. لیکن پہچان بتاتی سرکار نے کہ جو شب قدر ظہور سے پہلے والی آئے گی اس میں آدھی رات کو جبریل کی آواز آئے گی کہ ان کا ظہور ہو گیا. نام لے کے جبریل پکاریں گے اور فرماتے رسول ہر گھر میں آواز پہنچ جائے گی. کان تک آؤ, کہیں بھی ہو, لیٹا ہو, بیٹھا ہو, گھر میں گھسا ہو, تہخانے میں چھپاؤ, چھت پہ چڑھاؤ, سب سن لیں گے جبریل کی صاف آواز کہ ظہور ہو گیا. اعلان شب قدر میں ہوگا. جس دن اعلان ہوگا اسی دن شب قدر ہوگی. اسی دن شب قدر ہوگی. تو اب رمضان, شوال, ذیقعد اور ذیلحج, تو اب آخر مہینے میں ہی ہے شب قدر, یعنی 20 کے بعد ہی ہوگی. اس سے پہلے تو ہونے کا امکان نہیں, اس لیے کہ صاف صاف کہہ دیا ہے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی کہ آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. تو شروع کے 20 دنوں میں تو کوئی تلاش کرے گا نہیں. 10 3 10 ہے نا ہر مہینے میں, تو شروع کے 2 10 جو ہیں اس میں تو نہیں, آخری 10 دنوں میں ہے, یعنی 20 کے بعد سے ہی کہیں پر ہوگی. تو اسی میں اعلان ہوگا. تو اب اس میں 5-6 دن وہ جوڑ لیجیے. رمضان ختم ہو گیا, شوال 1 مہینہ, ذیقعد دوسرا مہینہ, ذیلحج 3 مہینے یہ ہو گئے. 10 دن محرم کے اور 5 دن اور رکھ دیجیے. 3 مہینے 15 دن کے بعد جو اعلان ہوا تھا وہ ظاہر ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ مدینے سے چل کے خانہ کعبہ میں پہنچ چکے ہوں گے. وہ شب عاشور مدینے سے چلیں گے, عاشور کے دن خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں گے. اور شان یہ ہوگی, فرمایا سرکار نے کہ میں دیکھ رہا ہوں, سرکار والا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگائے بیعت لے رہا ہے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, کعبہ میرے پیچھے, کلیسا میرے آگے. غالب کا شعر ہے, کعبے سے پشت لگائے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ تو یہ ہے, یہ کعبہ ہے, یہ قبلہ ہے. اور بیعت لے رہے ہیں, اور ان کے گوسفند ان کے ساتھ, چاروں طرف ان کی بھیڑیں رکن یمانی کی طرف سے کعبے میں داخل ہوں گے. اور جبریل امین اس وقت کہاں ہوں گے؟ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ پکار رہے ہوں گے, اے خلقت خدا آ جاؤ بیعت کرنے, آ جاؤ بیعت کرنے. اور مجمع پڑھ رہا ہو. اب رہ گئی یہ کہ آخر پریشان ہوں, ڈوڈیال کہاں, خانہ کعبہ کہاں. پاسپورٹ بنواؤ, پھر پنڈی کے پرانے ایئرپورٹ پہ جاؤ, پھر پیائیے کہ پرانے جہاز, پتہ نہیں فلائٹ ملے کہ نہ ملے. اور پھر بھی جاؤ تو پھر جدے اترو, پھر وہاں سے بس کرو, پھر مکے جاؤ. کیا ہوگا؟ کیا کچھ نہیں ہوگا. پھر حدیث سنی, ارادہ کیا مومن نے, اس کا ایک پیر اس کے گھر میں ہے تو دوسرا وہاں جہاں امام. ارادہ کیا اور وہاں پہنچا. اور صرف اتنا نہیں کہ وہ وہاں ظہور کر چکے اور یہ یہاں ارادہ کر رہا میں پہنچوں, نہیں, مومن اپنی ہتھیلی اٹھائے گا تو امام کو دیکھ رہا ہوگا. تو اللہ آپ کے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے, آپ کے پیروں کو بھی, کہ جن ہاتھوں پہ ظہور کی تصویر دیکھیں گے اور وہ پیر مبارک تو وہاں پہنچیں گے. تو مومن تو خود ہی مبارک ہے. اور جسے امام بلا لیں, کیا کہنا, اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے, آپ کو خوش رکھے.
اور بحق محمد اور آل محمد جس کا ذکر ہے، سرکار کا، ولی عصر کا، جن کے عہد میں ہم جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، کہ وہ ہمیں قبول کر لیں مومن کی صورت میں، اور وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں. بس ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے اور نعمت یہ ہے کہ وہ اپنا کہہ کے پکاریں.